بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز جو بات چل رہی تھی اسی کو آگے لے کر جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی عبادات سے متعلق بات ہوئی تھی کہ ہر شخص اپنے اعتبار سے عبادت کرتا ہے اور جتنی ہو سکتی ہے توفیق اللہ کی طرف سے اس اعتبار سے اپنی طاقت کے بقدر عبادت کرتا ہے۔ کوئی اس میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی اپنی طاقت سے بھی زیادہ اپنی نیند قربان کرتا ہے، تو اسی اعتبار سے اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ ایک شخص پوری رات سوتا رہے اور ایک شخص رات میں اٹھ کر نوافل اور تہجد کا اہتمام کرے، یقیناً دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات آئی تھی کہ رزق حلال کمانا، کہ ہر شخص کماتا ہے، ظاہر بیوی بچوں کے ساتھ ہے تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کما کر لاتا ہے۔ ایک شخص ہے جو معمولی کما کر حلال طریقے سے کما کر اس سے اپنے گھر کو چلا رہا ہے، عیش و عشرت اختیار نہیں کرتا۔ ایک دوسرا شخص ہے حرام طریقے سے کماتا ہے لیکن اپنے بچوں کو آرام اور سکون کے ساتھ رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے، دنیا کے اعتبار سے بھی برابر نہیں اور اخروی اعتبار سے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کو اللہ تعالیٰ نے وافر رزق دیا ہے اور وہ حلال اعتبار سے کما کر جنہوں نے حاصل کیا اور اس کے بعد ان کے بیوی بچے سکون سے اطمینان سے رہتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ان کو تو اللہ رب العزت اپنے خزانہ غیب سے خوب ان کے اجر و ثواب ہوگا۔ یہ بات ان کی ہے جو حرام اور رشوت کماتے ہیں، غلط طریقے سے پیسہ کماتے ہیں، اس سے اپنے بچوں کو سہولت اور آرام دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے بچوں کے لیے آگ تیار کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے رزق سے بھی بچنا ہے جہاں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی نہ ہو، جو حلال طریقے سے کمایا گیا نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں، پہلی بات جو تعلق رکھتی ہے وہ حقوق اللہ سے، اللہ رب العزت کے حقوق کے ساتھ۔ دوسری بات کے اندر دونوں چیزیں ہیں، رزق حلال کے اندر حقوق العباد بھی شامل ہے اور حقوق اللہ بھی شامل ہے۔ حقوق اللہ کس طریقے سے کہ ایک شخص حلال طریقے سے کماتا ہے، اللہ رب العزت اسے اجر دیں گے۔ حقوق العباد کس طریقے سے ہے، ایک شخص کماتا ہے لیکن حرام طریقے سے کما کر اپنے بچوں کو دے رہا ہے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ جن بچوں کے لیے حرام کما کر لے کر آ رہا ہے، یہی بچے بروز قیامت اس کا گریبان پکڑیں گے کہ ہمیں تو نے سکون اور سہولت تو دی لیکن حرام رزق کے ساتھ دی۔ تو اس معاملے کے اندر حقوق اللہ بھی شامل ہے، حقوق العباد بھی شامل ہے۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خالصتاً حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے رشتہ داری، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، یہ خاص حقوق العباد کے ساتھ تعلق۔ آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، آپ کے علاقے میں لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ ہو، کسی کے ساتھ ناجائز نہ ہو۔ اگر کسی کی کوئی ناجائز معاملہ ہو گیا ہے تو اس سے جا کر معافی مانگی جائے، کیونکہ جب تک یہ حقوق العباد کا معاملہ بندہ خود معاف نہیں کرتا تو اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کرتے۔ آپ نے کسی کی زمین غصب کر لی، قبضہ کر لی، کسی کا مال قبضہ کر لیا، غصب کر لیا، اپنے پاس رکھ لیا، کسی کی امانت تھی، اس کو کہا کہ ضائع ہو گئی ہے اور جان بوجھ کر اپنے استعمال میں لے آئے۔ کسی کی کوئی چیز تھی وہ اٹھا لی اور اسے بتایا نہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، جب تک اس بندہ جس سے اس چیز کا تعلق ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت بھی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ شہید کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، گولیاں کھا لینا، تلواروں سے اپنے جسم کو کاٹ دینا، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، سوائے اس چیز کے کہ اس نے اگر کسی سے قرض لیا ہے اور وہ قرض واپس نہیں کیا تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔
یعنی شہید ہو جانا اتنا بڑا اعزاز ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت یہ حقوق العباد والے معاملے کو اس سے معافی نہیں کروا رہے اس کو، یعنی یہ اس نے خود معافی کروانی ہے۔ تو ہمارے جن کے ساتھ تعلقات ہے، ظاہر ہے ہم علاقے میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، ایک خاندان میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رابطے ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ کبھی کوئی کام ہوتا ہے، کبھی کسی سے ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی سے لینا دینا ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں ہم زیادتی کریں گے، ناجائز کریں گے اپنے کسی سامنے والے بھائی کے ساتھ، تو جب تک وہ ہمیں معاف نہیں کر دے گا اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ معاملات عموماً ہمارے نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کسی سے لڑائی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنے گھر میں خوش، میں اپنے گھر میں خوش۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہا، پھر وہ کافر ہو کر مرے، مشرک ہو کر مرے، مجھے کوئی افسوس نہیں اس پر۔ کتنی بڑی بات ہے، اور آج ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ اگر یہ چیزیں ہم اپنی زندگی سے ختم نہیں کریں گے تو ہماری نمازیں پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمارے تہجد میں اٹھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے اپنی بنیادی چیزیں، اچھا یہ رشتے، بھائی بہن، بیوی، یا اس طرح کے جو رشتے ہیں، اور یہ بہن بھائیوں کا جو ہوتا ہے، ماموں تایا چاچا، جو خاندان کے رشتے ہیں، یہ رشتے میں نے اپنے ذاتی طور پر نہیں بنائے، میرا اپنا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہ من جانب اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ میں کسی دوست کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہوں تو یہ میرا اپنا ذاتی فعل ہے، لیکن ہم آج کل اپنے رشتہ داروں سے زیادہ دوست کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ جو تعلق میں نے خود بنایا ہے اس کی طرف میرا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، جو تعلق اللہ نے بنایا ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمیں سب سے زیادہ پہلے اس طرف خیال کرنا چاہیے کہ میرا اگر ماموں، بہن، بھائی، تایا، چاچا اگر کسی نے بنایا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بنائے گئے ہیں، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو ان تعلقات کی قدر بھی کرنی ہے، ان تعلقات کو زبردستی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ بعض دفعہ میرا دل نہیں چاہے گا، لیکن پھر بھی میں اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے انداز سے ملوں گا، کیونکہ یہ میرے دین کا حصہ ہے۔ اگر میں نہیں ملوں گا تو آخرت میں میرے لیے یہ نقصان کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو، ہمارے رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔